السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی، اور اگر تم کسی معاملے میں اولو الامر سے اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو اگر فی الحقیقت تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ یہ بہت بہتر طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ کسی بھی قوم یا جماعت کی ترقی کا معیار اور ترقی کی رفتار اس قوم یا جماعت کے افراد کے معیار اطاعت پر ہوتی ہے، اور جب بھی اطاعت میں کمی آئے گی ترقی کی رفتار میں کمی آئے گی، اور الہی جماعتوں کی نہ صرف ترقی کی رفتار میں کمی آتی ہے بلکہ روحانیت کے معیار کے حصول میں بھی کمی آتی ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار دفعہ اطاعت کا مضمون کھولا ہے، اور مختلف پیرایوں میں مومنین کو یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ کی اطاعت اس وقت ہوگی جب رسول کی اطاعت ہوگی۔ کہیں مومنوں کو یہ بتایا کہ
بخشش کا یہ معیار ہے کہ وہ خدا اور رسول کی اطاعت کریں اور تمام احکامات پر عمل کریں تو پھر مغفرت ہوگی۔ پھر فرمایا کہ تقوی کے معیار بھی اس وقت قائم ہوں گے، بلکہ تم تقوی پر قدم مارنے والے اس وقت شمار ہوگے جب اطاعت گزار بھی ہوگے، اور جب تم اپنی اطاعت کے معیار بلند کر لو گے تو فرمایا تم ہماری جنتوں کے وارث ٹھہرو گے۔ تو اس طرح اور بھی بہت سے احکام ہیں مومنوں کو اطاعت کے سلسلے میں دیے گئے ہیں۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی خدا تعالیٰ نے اطاعت کے مضمون کو ہی بیان فرمایا ہے، یہ فرمانے کے بعد کہ اے مومنو، اے وہ لوگو جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور اس کے رسول پر بھی ایمان لائے، ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرو، اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ تمہارے جو عہدیدار ہیں، تمہارے جو امیر ہیں، تمہارا جو بنایا ہوا نظام ہے، جو نظام تمہیں دیا گیا ہے، اس کی بھی اطاعت کرو۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اختلاف کی صورت میں اللہ اور رسول کی طرف معاملہ لوٹانے کا حکم ہے، یعنی یہ کہ اگر اختلاف ہو تو قرآن اور حدیث کی طرف جاؤ، وہاں سے دیکھو کہ کیا حکم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اختلاف کی صورت میں ہر کوئی اپنے مطابق خود ہی تشریح اور تفسیر کرنے لگ جائے جس کو علم بھی نہ ہو، کیونکہ پہلی بات تو یہی ہے کہ جب آپس میں لوگوں کے اختلاف ہو جاتے ہیں تو کیونکہ تمام معاملات کی تشریح کا، تمام ہدایات کی، احکامات کی تشریح اور تفسیر کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، بعض ایسے احکامات ہیں جو تفسیر طلب ہوتے ہیں اور ہر ایک اس کا علم نہیں ہوتا، اس لیے قرآن و حدیث کے حوالے لینے کے لیے جو اس کا علم رکھنے والے ہیں ان سے بھی پوچھنا پڑے گا، ان کی طرف ہی جانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ظلمت کے زمانے میں بھی جو 1000 سال تاریکی کا دور گزرا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ مفسرین اور مجددین پیدا فرماتا رہا جو دین کا علم رکھتے تھے اور وہ اپنے اپنے علاقے میں رہنمائی فرماتے رہے، لیکن اس زمانے میں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم اور عدل بنا کر بھیجا ہے، اس دور میں تو قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا صحیح فہم اور ادراک صرف اور صرف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی ہے۔ اب آپ جو بھی تفسیر اور تشریح کسی بھی حکم کی فرمائیں گے وہی صحیح تفسیر اور تشریح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ کو سکھایا ہے۔ بس ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا فرمایا اور بہت سے ہمارے مسائل حل کر دیے جن کے لیے پہلے لوگ لڑتے رہے، اور فردوہ الی اللہ و رسول کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ آپ حضرت مسیح علیہ السلام نے
ان معارف اور ان مسائل کو سمجھنے کا بے انتہا خزانہ ہمیں عطا فرما دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے مطابق ایک ایسا نظام بھی ہم میں جاری فرما دیا کہ ہر مسئلے کے حل کے لیے ہمیں اللہ اور رسول کے حکموں کو سمجھنے کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئیں. بس ہم اس بات پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پر اور یوم آخرت پر ایمان میں اور بھی مضبوط کر دیا، اور اس طرح ہمارے معاملات کے انجام کو بھی بہتر کر دیا، اور ہمیں بھی اپنے اس حکم اور عدل کی پیروی کرنے پر بہتر انجام کی خبر دے دی. بس ہم سب پر فرض بنتا ہے کہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق قدرت ثانیہ کے اس جاری دور اور نظام کی بھی مکمل اطاعت کریں، اور اپنی اطاعت کے معیاروں کو بلند کرتے چلے جائیں. لیکن یاد رکھیں کہ اطاعت کے معیاروں کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں بھی کرنی پڑتی ہیں اور صبر بھی دکھانا پڑتا ہے. پھر دنیاوی لحاظ سے بھی جو حاکم ہے اس کو دنیاوی معاملات میں اطاعت بھی اس کی ضروری ہے. کسی بھی حکومت نے اپنے معاملات چلانے کے لیے جو ملکی قانون بنائے ہوئے ہیں ان کی پابندی ضروری ہے. آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں کے قوانین کی پابندی ضروری ہے، بشرطے کہ قوانین مذہب سے کھیلنے والے نہ ہوں، اس سے براہ راست ٹکر لینے والے نہ ہوں، جیسا کہ پاکستان میں ہے. احمدیوں کے لیے تو بعض قوانین بنے ہوئے ہیں، تو صرف ان قوانین کی پابندی ضروری ہے وہاں بھی جو حکومت نے اپنا نظام چلانے کے لیے بنائے ہیں. جو مذہب کا معاملہ ہے اور دل کا معاملہ ہے وہ تو بہرحال یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قانون آپ کو کہے کہ نماز نہ پڑھو تو ہم بھی نماز نہیں پڑھنا چھوڑ دیں. تو بہرحال جو بھی نظام ہو، دنیاوی حکومتی نظام ہو یا جماعتی نظام یا مذہبی نظام، ان کی اطاعت ضروری ہے، سوائے جو قانون جیسا کہ میں نے کہا براہ راست اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے ٹکراتے ہوں. تو دینی لحاظ سے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، دوسرے مسلمانوں کو فکر ہو تو ہو، احمدی مسلمان کو کوئی فکر نہیں، کیونکہ ہم نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا بندھن جوڑ کر اپنے آپ کو اس فکر سے آزاد کر لیا ہے کہ کیا ہم خدا اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور جن امور کی وضاحت ضروری تھی کہ کن کن امور، کون کون سے امور ہیں جو وضاحت طلب ہیں شریعت میں، ان کی بھی ہمیں وضاحت مل گئی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیونکہ ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک لائن بتا دی، تمام امور کی وضاحت کر دی کہ اس طرح اعمال بجا لاؤ تو یہ خدا اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اختلافی معاملات کے حل کے لیے جب لوگ علماء، مفسرین یا فقہاء سے رجوع کرتے رہے تو ہر ایک نے اپنے علم کے اور عقل اور ذوق کے مطابق ان امور کی تشریح کی،
اپنے اپنے زمانے میں ہر ایک نے اپنے اپنے حلقے میں اپنی طرف سے نیک نیتی سے یہ تمام امور بتائے، مگر آہستہ آہستہ جن امور میں مفسرین اور فقہاء کا اختلاف تھا ان کے اپنے اپنے گروہ بنتے گئے، اور یوں فرقے بندی ہو کر مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہے اور لڑائی جھگڑے بھی ہوتے رہے، اور اس تفرقہ بازی نے مسلمانوں کو پھاڑ دیا۔ لیکن اب اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پا کر ہمارے لیے صحیح اور غلط کی تعیین کر دی ہے۔ بس احمدی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اطاعت کے اعلیٰ معیار قائم کریں، تبھی وہ جماعت کی برکات سے فیض یاب ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے کہا قربانیاں بھی کرنی پڑتی ہیں اور صبر بھی دکھانا پڑتا ہے۔ کسی کے ایمان کے اعلیٰ معیار کا تو تبھی پتہ چلتا ہے جب اس پر کوئی امتحان کا وقت آئے اور وہ صبر دکھاتے ہوئے اور قربانی کرتے ہوئے اس میں سے گزر جائے، اس کی انا اس کے راستے میں روک نہ بنے، اس کا مالی نقصان اس کے راستے میں روک نہ بنے، اس کی اولاد اس کے اطاعت کے اس جذبے کو کم کرنے والی نہ ہو۔ جب یہ معیار حاصل کر لو گے تو پھر انشاءاللہ تعالی انفرادی طور پر تمہارے ایمانوں میں ترقی ہوگی اور جماعتی طور پر بھی مضبوط ہوتے چلے جاؤ گے۔ بعض لوگ ذاتی جھگڑوں میں نظام جماعت کے فیصلوں کو پاس نہیں کرتے، یا ان فیصلوں پر عمل درآمد کے طریقوں سے اختلاف کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ پھر پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں اور اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، اور آپس میں مت جھگڑو ورنہ تم بزدل بن جاؤ گے اور تمہارا جو روب جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو، یقین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بتا دیا کہ یاد رکھو تمہارے ایک ہونے کے لیے، تمہیں اکٹھے باندھ کر رکھنے کے لیے بنیادی چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اس لیے اس پر قائم رہو، آپس میں نہ جھگڑو، اور یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے حکموں میں سے ایک ہے کہ مسلمان آپس میں لڑے نہیں۔ لیکن آج کل دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، ایک فرقے نے دوسرے فرقے کا گریبان پکڑا ہوا ہے، ایک تنظیم دوسری تنظیم کے خلاف گالم گلوچ کر رہی ہے۔ تو پیش گوئی فرما دی تھی کہ اس طرح کرنے سے تم بزدل بن جاؤ گے اور تمہارا روب جاتا رہے گا۔ چنانچہ اس کے عین مطابق ہی نتیجہ نکل رہا ہے، آج کل دیکھ لیں، باوجود اتنی بڑی تعداد ہونے کے مسلمانوں کی اور بے تحاشا تیل کا پیسہ ہونے کے، روب کوئی نہیں، دوسرے ہی اپنی مرضی کے مطابق ان ممالک کو بھی چلاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ صبر کرتے
اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کے بارے میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کرتے اور بدظنی کا مظاہرہ نہ کرتے تو یہ حالت نہ ہوتی۔ بہرحال ہم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اس زمانے کے امام کو مان لیا، ہمارا کام ہے کہ یہ نمونہ اپنے سامنے رکھیں اور جو اللہ اور اس کے رسول نے احکامات دیے ہیں اور اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو ہمیں بتایا ہے اس کی مکمل اطاعت کریں، ان کے مطابق عمل کریں، آپس میں محبت پیار سے رہیں، لڑائی جھگڑے نہ کریں، جو معاملات بھی اٹھتے ہیں ان پر صبر کریں، تو انشاءاللہ تعالی جماعت میں شامل رہنے کی وجہ سے جو روب خدا تعالیٰ نے قائم کیا ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا، ورنہ انفرادی طور پر تو کسی کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، یہ وعدہ دیا ہوا ہے کہ نصرت بے روب، کہ آپ کو روک کے قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود ہی مدد کے سامان پیدا فرماتا رہے گا، خود ہی مدد کرے گا۔ بس جو لوگ جماعت میں شامل رہیں گے، جماعت کے نظام کی اطاعت کریں گے، ان کا بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے چمٹے رہنے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ روب قائم رہے گا۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ اطاعت میں ہی برکت ہے اور اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اس شرط پر کی کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، آسانی میں بھی اور تنگی میں بھی، خوشی میں بھی اور رنج میں بھی، اور ہم اولو الامر سے نہیں جھگڑیں گے، اور جہاں کہیں بھی ہم ہوں گے حق پر قائم رہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ تو پہلی بات تو یہی کہ جب بیعت کر لی تو پھر جو کچھ بھی احکام ہوں گے ہم کامل اطاعت کریں گے۔ یہ نہیں کہ جب ہماری مرضی کے فیصلے ہو رہے ہوں تو ہم مانیں گے، ہمارے جیسا اطاعت گزار کوئی نہیں ہوگا، اور اگر کوئی فیصلہ ہماری مرضی کے خلاف ہو گیا ہے جس سے ہم پر تنگی وارد ہوئی تو اطاعت سے باہر نکل جائیں، نظام جماعت کے خلاف بولنا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ جو بھی صورت ہو، فرمایا کہ تنگی ہو یا آسانی ہو، ہم نظام جماعت کے فیصلوں کی مکمل اطاعت کریں گے اور نظام سے چمٹے رہیں گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی طاعت در معروف پر بھی بیعت لی ہے، اور یہ سلسلہ اب تک بیعت میں اپنی شرائط کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس لیے یہ خیال کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عہد بیعت تھا اب نہیں، یا اب اگر اس کو توڑیں گے تو گناہ کوئی نہیں ہوگا، یہ خیال ذہن سے نکال دیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ہی یہ سلسلہ قائم ہوا ہے، اور اس لیے یہ اسی کا تسلسل ہے۔ اور پھر ویسے بھی ایک حدیث میں آتا ہے، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو یہ وہی سلسلہ چل رہا ہے، اس لیے فرمایا کہ چاہے خوشی پہنچے یا غم پہنچے، جو بھی امیر ہے اس سے جھگڑنا نہیں، اس کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے،
اور اگلی بات یہ کہ حق پر قائم رہیں گے. اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے لے کہ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم حق پر ہیں اس لیے ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے، بلکہ فرمایا تمہیں ہمیشہ اس بات کا خیال رہے کہ تم نے سچی بات کہنی ہے. دنیا کی کوئی سختی، کوئی دباؤ، کوئی لالچ تمہیں حق اور سچ کہنے سے نہ روکے. اور پھر یہ بھی کہ جب تمہارا کوئی معاملہ آئے تم نے سچی بات کہنی ہے، سچی گواہی دینی ہے، اور جھوٹ بول کر نظام سے یا دوسرے فریق سے جھگڑنے کی کوشش نہیں کرنی. اور نہ کبھی یہ خیال آئے کہ ہم نے اگر نظام کی بات مان لی، اپنے بھائی بندوں سے صلح صفائی کر لی، سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل اختیار کر لیا تو دنیا کیا کہے گی. ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہارا مطمع نظر، تمہارا مقصد حیات صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے. اور یہی کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کے نظام کے جو احکامات اور قواعد اور فیصلے ہیں ان کی پابندی کرنی ہے، اور اس بارے میں اپنی اطاعت میں بالکل فرق نہیں آنے دینا. ایک روایت میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے حاکم سے ناپسندیدہ بات دیکھے وہ صبر کرے، کیونکہ جو نظام سے بلشت بھر جدا ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. بعض لوگوں میں بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ نظام نے یہ فیصلہ کیا فلاں کے حق میں اور میرے خلاف، لیکن میں نے صبر کیا، لیکن فیصلہ بہرحال غلط تھا. میں نے مان تو لیا لیکن فیصلہ غلط تھا. تو اس طرح لوگوں میں بیٹھ کر گھما پھرا کر یہ باتیں کرنا بھی صبر نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ خاموش ہو جاتے اور اپنی فریاد اللہ تعالیٰ کے آگے کرتے. ہو سکتا ہے جہاں بیٹھ کر باتیں کی گئی ہوں وہاں ایسی طبیعت کے مالک لوگ بیٹھے ہوں جو یہ باتیں آگے لوگوں میں پھیلا کر بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اس طرح نظام کے بارے میں غلط تاثر پیدا ہو، اور اس سے بعض دفعہ فتنے کی صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر جو لوگ اس فتنے میں ملوث ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ پھر جاہلیت کی موت مرتے ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کیا توقع رکھتے ہیں ہمارے سے؟ آپ فرماتے ہیں کہ کیا اطاعت ایک سہل امر ہے؟ جو شخص پورے طور پر اطاعت نہیں کرتا وہ اس سلسلے کو بدنام کرتا ہے. حکم ایک نہیں ہوتا بلکہ حکم تو بہت ہیں. جس طرح بہشت کے کئی دروازے ہیں کہ کوئی کسی سے داخل ہوتا ہے اور کوئی کسی سے داخل ہوتا ہے، اسی طرح دوزخ کے کئی دروازے ہیں. ایسا نہ ہو کہ تم ایک دروازہ تو دوزخ کا بند کرو اور دوسرا کھلا رکھو. لوگ منہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اطاعت گزار ہیں، سلسلے کا ہر حکم سر آنکھوں پر، لیکن جب موقع آئے، جب اپنی ذات کے حقوق چھوڑنے پڑیں تب پتہ لگتا ہے کہ اطاعت ہے یا نہیں ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اطاعت اتنا آسان کام نہیں ہے. ہر حکم کو بجا لانا اور اطاعت، ہر معاملے میں اطاعت اصل مقصد ہے. اور فرمایا کہ جو مکمل طور پر یہ حکم کی اطاعت نہیں کرتا وہ سلسلے کو بدنام کرتا ہے. اللہ کے حقوق ادا نہ کر کے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہو اور بندوں کے حقوق ادا نہ کر کے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہو. اور جس طرح جنت میں جانے کے کئی دروازے ہیں، نیکیاں کر کے ان میں داخل ہوتے ہو جنت میں، اسی طرح دوزخ کے بھی کئی دروازے ہیں. یہ نہ ہو کہ پوری اطاعت نہ کر کے کوئی دروازہ کھلا رکھو اور دوزخ میں داخل ہو جاؤ. اس لیے کامل وفا کے ساتھ اطاعت گزار بندے بنے رہو
اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے. اس کا فضل ہو تو انسان ان باتوں سے بچ سکتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اطاعت پوری ہو تو ہدایت پوری ہوتی ہے. ہماری جماعت کے لوگوں کو خوب سن لینا چاہیے اور خدا تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو. تو فرمایا کہ ہدایت یافتہ بھی وہی ہیں. اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوری طرح ایمان لایا اور ہدایت پائی جس میں اطاعت بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو, ایک ذرہ بھی وہ اطاعت سے باہر نہ ہو. اور فرمایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتا ہے, اس لیے اس سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہمیں ہر ایسی حرکت سے بچائے جس سے ہماری اطاعت پر کوئی حرف آتا ہو. بس ہم خوش قسمت ہیں کہ زمانے کے امام کی جماعت میں شامل ہیں جس نے ہمیں انتہائی باریکی میں جا کر ان امور کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے ہم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار کہلا سکیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر حاکم ظالم ہو تو اس کو برا نہ کہو, اگر حاکم ظالم ہو تو اس کو برا نہ کہتے پھرو بلکہ اپنی حالت پر اصلاح کرو, خدا اس کو بدل دے گا یا اسی کو نیک کر دے گا. جو تکلیف آتی ہے وہ اپنی ہی بدعملیوں کے سبب آتی ہے, ورنہ مومن کے ساتھ خدا کا ستارہ ہوتا ہے. مومن کے لیے خدا تعالیٰ آپ سامان مہیا کر دیتا ہے. میری نصیحت یہی ہے کہ ہر طرح سے تم نیکی کا نمونہ بنو, خدا کے حقوق بھی تلف نہ کرو اور بندوں کے حقوق بھی تلف نہ کرو. تو فرمایا کہ چاہے حاکم ہو یا امیر ہو یا کوئی عہدیدار ہو, کوئی افسر ہو, اگر تم پاک ہو اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتے ہو تو اور دعائیں کرتے ہو تو پھر یا تو اللہ تعالیٰ اس حاکم کو, اس افسر کو, اس عہدیدار کو, اس امیر کو بدل دے گا یا پھر نیک کر دے گا, اس کی طبیعت میں تبدیلی پیدا کر دے گا. فرمایا کہ بعض دفعہ ابتلا جو آتے ہیں یہ اپنی بدعملیوں کی وجہ سے آتے ہیں, اپنی ہی کچھ حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس دنیا میں ابتلا میں ڈال دیتا ہے. اس لیے خود بھی استغفار کرتے رہنا چاہیے, نیکیوں پر قائم ہونے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اللہ اور رسول دونوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. پھر ایک روایت میں آتا ہے, حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو ضلالت اور گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوا کرتی ہے. من شذ شذ الی النار, جو شخص جماعت سے الگ ہوا وہ گویا آگ میں پھینکا گیا. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق 1000 سال کے تاریخ زمانے کا دور گزر گیا جس میں عملاً مسلمان اکثریت جو تھی وہ دین کو بلا بیٹھی تھی. پھر اپنے وعدوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور آپ نے ایک جماعت قائم فرمائی جس نے دنیا کی رہنمائی کا کام اپنے سپرد کیا. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو لوگ بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں داخل ہو گئے, وہ جو بھی ہوئے ہیں وہ گمراہی اور ضلالت پھیلانے کے لیے تو اکٹھے نہیں ہوئے بلکہ دنیا کو خدائے واحد کی پہچان کروانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس لیے اس کے ساتھ بھی وہی رہ سکتے ہیں, اس جماعت کے اندر بھی وہی لوگ رہ سکتے ہیں جو کامل وفا اور اطاعت کے نمونے دکھانے والے بھی ہوں. اور جب ایسے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے. بس ہر ایک جو وفا اور اطاعت کے اعلیٰ معیار قائم نہیں کرتا
وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ برکت ہمیشہ نظام جماعت کی اطاعت اور اس کے ساتھ وابستہ رہنے میں ہی ہے۔ اس لیے اگر کبھی کسی کے خلاف غلط فیصلہ ہو جاتا ہے تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایک کو اپنی سمجھ ہے، ہر ایک کی۔ قضاء نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے اور ایک فریق کے مطابق وہ صحیح نہیں ہے، پھر بھی اس پر عمل درآمد کروانا چاہیے، اور دعا کریں کہ صحیح فیصلے کی توفیق دے جب قاضیوں کو اللہ تعالیٰ۔ قاضیوں کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، لیکن ہر حالت میں اطاعت مقدم ہے۔ بعض لوگ اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کی طرف منسوب ہونے سے انکاری ہو جاتے ہیں بعض فیصلوں کی وجہ سے۔ تو یہ بدنصیبی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اپنے آپ کو آگ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، دنیا کے چند سکوں کے عوض اپنا ایمان ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ جماعت میں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شامل ہوئے ہیں، کسی عہدیدار کی جماعت میں شامل تو نہیں ہوئے۔ کہ اس غلطی کی وجہ سے اپنا ایمان ہی ختم کر لیں۔ بہرحال عہدیداروں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اور کسی کمزور ایمان والے کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ عہدیدار بھی پوچھے جائیں گے کہ اگر صحیح طرح سے وہ اپنے فرائض ادا نہیں کر رہے، انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہے۔ حدیث میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جن کے سپرد کام ہو، ان کو پوری ایمانداری سے ادا نہیں کر رہے، ان کے لیے جنت حرام ہو جاتی ہے۔ تو عہدیداران کے لیے تو یہ بہت بڑا انذار ہے۔ تو جب خدا تعالیٰ خود ہی حساب لے رہا ہے تو پھر متاثرہ فریق کو کیا فکر ہے؟ آپ نیکی پر قائم رہیں تو دنیاوی نقصان بھی خدا تعالیٰ پورا فرما دے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ روایت ہے، ایک روایت میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح بکریوں کا دشمن بھیڑیا ہے اور اپنے ریوڑ سے الگ ہو جانے والی بکریوں کا بآسانی شکار کر لیتا ہے، اسی طرح شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ اگر جماعت بن کر نہ رہیں تو یہ ان کو الگ الگ نہایت آسانی سے شکار کر لیتا ہے۔ فرمایا اے لوگوں، پگڈنڈیوں پر مت چلنا، بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ جماعت اور عامت المسلمین کے ساتھ رہو۔ تو یہاں فرمایا کہ شیطان سے بچ کر رہنے کا ایک ہی طریق ہے کہ جماعت سے وابستہ ہو جاؤ، اور اس زمانے میں صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہی ہے جو الہی جماعت ہے، جو دنیا میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہی ہے۔ اور اگر کوئی اور جماعت کہلاتی بھی ہے تو ان کے اور بھی بہت سارے سیاسی مقاصد ہیں۔ بس اس عافیت کے حصار کے اندر آ گئے ہیں تو پھر اس سے مضبوطی سے چمٹے رہیں، اس کے اندر مضبوطی سے قائم رہیں اور اطاعت کرتے رہیں، ورنہ جیسا کہ فرمایا کہ بھیڑیے ایک ایک کر کے سب کو کھا جائیں گے، اور کھا بھی رہے ہیں، ہمارے سامنے روز نظارے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے کہ جماعت میں شامل لوگ ہی عامت المسلمین ہیں، یعنی تعداد کے لحاظ سے زیادتی عامت المسلمین نہیں کہلاتی۔ بس آپ ہی وہ خوش قسمت ہیں جو جماعت میں شامل ہیں،
اور عامت المسلمین کہلانے کے مستحق ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو بھی اگر بچانا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، تو مکمل صبر اور وفا سے اطاعت گزار رہیں. ایک روایت میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت کے وسط میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہو اسے جماعت سے چمٹے رہنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور جب وہ دو ہو جائیں تو وہ دور ہو جاتا ہے، یعنی شیطان پہ چھوڑ دیتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں پھاڑ پیدا کیا جائے. بس جماعت میں ہی برکت ہے اور نظام جماعت کی اطاعت میں ہی برکت ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ معیار قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دن میں ایک اور بات بھی کہنی چاہتا ہوں کہ شیطان کیونکہ ہر وقت اس فکر میں ہوتا ہے کہ کسی طرح دلوں میں قدورتیں پیدا کرے، دوریاں پیدا کرے، رنجشیں پیدا کرے، اس لیے بعض دفعہ اچھے بھلے سوچ سمجھ رکھنے والے شخص کو بھی غلط راستے پر چلا رہا ہوتا ہے. اس کو بھی پتہ نہیں لگ رہا ہوتا ہے کب شیطان کے پنجے میں آ گیا. یہاں جرمنی میں 100 مساجد کی تعمیر کا معاملہ ہے. کچھ کو شکوہ ہے کہ بعض بڑی بڑی عمارات خریدی گئی ہیں، اگر وہ نہ خریدی جاتی تو اور چھوٹی چھوٹی کئی مساجد بن سکتی تھیں. پھر یہ کہ جو بنی بنائی عمارات خریدی گئی ہیں وہ 100 مساجد کے زمرے میں نہیں ہیں. بعض لوگ خط لکھتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، یہاں یوں ہو رہا ہے اور یوں ہو رہا ہے. ایک تو ان سب لکھنے والوں کی اطلاع کے لیے میں بتا دوں کہ گزشتہ سال ہی سے بہت پہلے میں اس کا جائزہ لے چکا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ کون کون سی عمارات خریدی گئی ہیں اور کن کن کو 100 مساجد کے زمرے میں شامل کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس لیے آپ بے فکر رہیں. پھر ایک دفعہ خط لکھ دیا تو ٹھیک ہے، آپ نے جو صحیح سمجھا اس کا حق ادا کر دیا، مجھ تک پہنچا دیا. دوبارہ لکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ تو پھر ضد بن جاتی ہے. مجھے خط لکھ دیا، میں نے آپ کو جواب ایک عمومی سا دے دیا، خط آپ کو پہنچ گیا، جزاک اللہ، یہی کافی ہے. ضروری نہیں کہ ہر تفصیل بتائی جائے ہر ایک کو. کیونکہ یہ جو بار بار زور دے کر لکھنا ہے جس میں بعض عہدیدار بھی شامل ہوتے ہیں، یہ غلط طریق ہے. جب میں نے خرید کردہ عمارات کو بھی 100 مساجد کے زمرے میں شامل کر لیا ہے تو پھر اب آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں اور مزید؟ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، اس پیسے سے خریدی گئی وہ مساجد میں شمار ہیں. پھر خط لکھتے وقت بڑے سخت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. جو متعلقہ عہدیداران ہیں ان کے متعلق مساجد کی خرید کی انتظامیہ کے بارے میں، جو انتظامیہ ہے اس کے بارے میں بھی غلط سخت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ طریق غلط ہے. یہ بھی ایک طرح سے اطاعت سے باہر نکلنے والی بات ہے، بے صبری کا مظاہرہ ہے، اس لیے اس سے بچیں. آپ لوگوں کا کام ہے کہ 100 مساجد بنانے کا جو منصوبہ دیا گیا ہے اس پر لگے رہیں، اس پر عمل کریں.
دعا سے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اب کام میں کچھ تیزی پیدا ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ مساجد مکمل بھی ہو جائیں گی، اور جب بننا شروع ہو گئی ہیں تو دیکھا دیکھی رفتار میں بھی تیزی آ رہی ہے۔ بہتوں کو خیال بڑی تیزی سے آ رہا ہے کہ ہمیں بھی اپنی اپنی علاقے میں بنانا چاہیے، اور کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید برکت ڈالے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض کام چاہے وہ نیکی اور خدمت خلق کے کام ہی ہوں، اگر نظام جماعت سے ٹکر لے کر کیے جا رہے ہیں تو نظام جماعت اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کرتا، نہ ہی خلیفہ وقت سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ نظام سے ہٹ کر چلنے والے کاموں پر خوشنودی کا اظہار کرے گا۔ نظام کی حفاظت تو خلیفہ کا سب سے پہلا فرض ہے، کیونکہ دو متوازی نظام چلا کر تو پھر کامیابیاں نہیں ہوا کرتی ہیں۔ مثلا بعض شرائط پوری کیے بغیر یہاں اس ملک میں ہومیوپیتھی کی عام طور پہ اجازت نہیں ہے پریکٹس کی، اس لیے جماعت بحیثیت جماعت اس کام میں ہاتھ نہیں ڈال رہی، اور اگر کوئی یہ کام کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے اور خدمت خلق کے جذبے سے کر رہا ہے تو کرے، لیکن جماعت اس میں کبھی ملوث نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے خدمت خلق کے کام پر میں اس کو تعریفی خط لکھ دیتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو کوئی جماعتی حیثیت حاصل ہو گئی ہے اور وہ اب امیر جماعت کو بھی پسے پوش ڈال دے اور اس سے بھی ٹکر لینے لگ جائے۔ مجھے یہاں فی الحال نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہیں وہ خود سمجھتے ہیں، اس لیے اپنی اصلاح کر لیں۔ دوسرے، ہیومینٹی فرسٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہے اور مرکزی انتظامیہ لندن میں ہے، اس کی لندن سے باقاعدہ مینیج کیا جاتا ہے۔ افریقہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے بہت کام کیا ہے، جو مرکزی ادارہ ہے اس نے، مختلف ممالک نے اس میں، جرمنی کے علاوہ، اور جرمنی میں یہ اس طرح فعال نہیں ہے، بلکہ اور فعال اس لیے نہیں ہے کہ کچھ معاملات میں زیادہ آزاد ہونے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اس لیے یہاں امیر صاحب کو میں اس کا نگران اعلیٰ بناتا ہوں، اور وہ اب اپنی نگرانی میں اس کو ری آرگنائز کریں اور چیئرمین اور 3 ممبران کمیٹی بنائیں، اور پھر جس طرح باقی ممالک میں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں یہ بھی کریں، لیکن مرکزی ہدایت کے مطابق، کیونکہ مرکزی رپورٹ کے مطابق بھی یہاں کی ہیومینٹی فرسٹ کی جو انتظامیہ کا تعاون اچھا نہیں تھا۔ اب کچھ بہتری آئی ہے توجہ دلانے میں بار بار، لیکن مکمل نہیں، تو یہ بھی اطاعت کی کمی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ وقت سے براہ راست رابطہ ہو جائے تو باقی نظام سے جو مرضی سلوک کرو کوئی حرج نہیں ہے، یہ غلط تاثر ہے، ذہنوں سے نکال دیں۔ اگر کوئی دقت اور مشکل ہو کسی انتظام کو چلانے میں تو آپ لکھ سکتے ہیں خط خلیفہ وقت کو بھی، لیکن بہرحال متعلقہ امیر کو اس کی کاپی جانی چاہیے، لیکن براہ راست خود کسی قسم کا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کامل فرمانبرداروں میں سے رکھے اور اطاعت کے معیار حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور ملوک کی اطاعت اختیار کرو۔ اطاعت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر سچے دل سے اختیار کی جائے تو دل میں ایک نور اور روح میں ایک لذت اور روشنی آتی ہے۔ مجاہدات کی اس قدر ضرورت نہیں ہے جس قدر اطاعت کی ضرورت ہے، مگر ہاں یہ شرط ہے کہ سچی اطاعت ہو، اور یہی ایک مشکل امر ہے۔ اطاعت میں اپنے ہوائے نفس کو ذبح کر دینا ضروری ہوتا ہے، بدوں اس کے اطاعت نہیں ہو سکتی، بغیر اس کے اطاعت نہیں ہو سکتی۔
اور ہوائے نفسی یعنی نفس کی خواہشات ہی ایک ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے معاہدوں کے قلب میں بھی بت بن سکتی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کیسا فضل تھا، اور وہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں فنا شدہ قوم تھی۔ یہ سچی بات ہے کہ کوئی قوم نہیں کھلا سکتی، اور ان میں ملیت اور یگانگت کی روح نہیں پھونکی جاتی جب تک کہ وہ فرما برداری کے اصول کو اختیار نہ کرے۔ اور اگر اختلاف رائے اور پھوٹ رہے تو پھر سمجھ لو کہ یہ ادبار اور تنزل کے نشانات میں مسلمانوں کے ذوف اور تنزل کے من جملہ دیگر اسباب کے باہم اختلاف اور اندرونی تنازعات بھی ہیں۔ یعنی یہ سب جو کمیاں اور تنزل ہیں یہی مسلمانوں کے اسباب ہیں، یہ ساری جو گراوٹ پیدا ہوئی ہے مسلمانوں میں، اور وہی اختلافات جو ہیں اندرونی اختلافات اور تنازعات انہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، بجائے ترقی کرنے کے وہ نیچے گرتے چلے گئے۔ پس اگر اختلاف رائے کو چھوڑ دیں اور ایک کی اطاعت کریں جس کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، پھر جس کام کو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، اس میں یہی سر ہے، یہی راز ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید کو پسند فرماتا ہے، اور یہ وحدت قائم نہیں ہو سکتی جب تک اطاعت نہ کی جاوے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بڑے بڑے اہل الرائے تھے۔ خدا نے ان کی بناوٹ ایسی ہی رکھی تھی کہ وہ اصول سیاست سے بھی خوب واقف تھے، کیونکہ آخر جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام خلیفہ ہوئے اور ان میں سلطنت آئی، تو انہوں نے جس خوبی اور انتظام کے ساتھ سلطنت کے بارے گراں کو سنبھالا ہے، اس سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ ان میں اہل الرائے ہونے کی کیسی قابلیت تھی۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ان کا یہ حال تھا کہ جہاں آپ نے کچھ فرمایا، اپنی تمام راؤں اور دانشوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھا، اور جو کچھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو واجب العمل قرار دیا۔ پھر فرماتے ہیں اگر ان میں یہ اطاعت، یہ تسلیم کا مادہ نہ ہوتا، بلکہ ہر ایک اپنی ہی رائے کو مقدم سمجھتا اور پھوٹ پڑ جاتی، تو وہ اس قدر مراتب عالیہ کو نہ پاتے۔ میرے نزدیک شیعہ سنیوں کے جھگڑوں کو چکا دینے کے لیے یہی ایک کافی دلیل ہے کہ صحابہ کرام میں باہم پھوٹ، باہم کسی قسم کی پھوٹ اور عداوت نہ تھی، کیونکہ ان کی ترقیاں اور کامیابیاں اس امر پر دلالت کر رہی ہیں کہ وہ باہم ایک تھے اور کچھ بھی کسی سے عداوت نہ تھی۔ ناسمجھ مخالفوں نے کہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دل کی نالیاں اطاعت کے پانی سے لبریز ہو کر بہہ نکلی تھیں۔ یہ اس اطاعت اور اتحاد کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے دوسرے دلوں کو تسخیر کر لیا۔ آپ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت جس پر خدا پر بھروسہ کرنے کا نور چڑھا ہوا تھا اور جو جلالی اور جمالی رنگوں کے لیے ہوئی تھی، اس میں ایک ہی کشش اور قوت تھی کہ وہ بے اختیار دلوں کو کھینچے لیتے تھے۔ اور پھر آپ کی جماعت نے اطاعت رسول کا وہ نمونہ دکھایا اور اس کی استقامت ایسی فوق الکرامت ثابت ہوئی کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ بے اختیار ہو کر ان کی طرف چلا آتا تھا۔ غرض صحابہ کی سی حالت اور وحدت کی ضرورت اب بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو جو مسیح موعود کے ہاتھ سے تیار ہو رہی ہے اسی جماعت کے ساتھ شامل کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی۔ اور چونکہ جماعت کی ترقی ایسے ہی لوگوں کے نمونوں سے ہوتی ہے، اس لیے تم جو مسیح موعود کی جماعت کہلا کر صحابہ کی جماعت سے ملنے کی آرزو رکھتے ہو، اپنے اندر صحابہ کا رنگ پیدا کرو۔ اطاعت ہو تو ویسی ہو، باہم محبت اور اخوت ہو تو ویسی ہو۔ غرض ہر رنگ میں، ہر صورت میں تم وہی شکل اختیار کرو جو صحابہ کی تھی۔ بس جیسا کہ اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، پہلوں سے ملنے کے لیے صحابہ کی طرح اطاعت کا نمونہ بھی دکھانا ہوگا، اور جیسا کہ پہلے بھی آپ سنائے ہیں، اطاعت کے لیے صبر اور قربانی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے اپنے اندر یہ خصوصیات بھی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہم سب اطاعت و فرمانبرداری کے اعلیٰ نمونے قائم کرنے والے ہوں۔ اب میں تمام کارکنان جنہوں نے جلسے کی ڈیوٹیاں دی تھیں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو خیال تھا کہ یہ سارے سن لیں گے، شاید لائیو جائے گا خطبہ، لیکن نہیں جا رہا شاید۔ عموماً تمام کارکنان نے اور تمام کارکنات نے مہمانوں کے ساتھ پیار اور محبت کا رویہ رکھا اور ان کی خوب خدمت کی ہے۔ انتظامات کی بارے میں بھی عموماً جن سے بھی میں نے پوچھا ہے تعریف ہی کی ہے لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ یہ بھی ان کارکنان اور کارکنات کی فرمانبرداری اور اطاعت کا عملی نمونہ ہی تھا کہ جو ہدایات ان کو دی گئیں ان پر انہوں نے پوری طرح عمل درآمد کیا، اور یہی ایک جماعت کا حسن ہے جو صرف اور صرف جماعت احمدیہ میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو بڑھاتا چلا جانے کی توفیق عطا فرمائے ان سب کو۔ گزشتہ جلسے کے آخری تقریر میں نے جلسے کی حاضری خواتین کے جب میں پنڈال میں گیا ہوں تو وہاں بتائی تھی۔ اب امیر صاحب نے بتایا کہ مختلف ممالک کے لوگوں کی وہاں حاضری نہیں بتائی گئی تھی۔ اس میں کل تو حاضری 28,000 تھی، اور جن ملکوں نے حصہ لیا وہ جرمنی سمیت 30 ہیں، میرا خیال ہے یہی بنتا ہے۔ جن ملکوں نے حصہ لیا وہ 29، جن قوموں نے حصہ لیا وہ 30، تو شاید جرمنی کو شامل نہیں کیا انہوں نے۔ بہرحال تو 29 ملکوں کی نمائندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے اور سب کو اس جلسے کی برکات سے بھی فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھول نہ جائیں ایک ہفتے کے بعد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ MTA International, reaching the corners of the earth.